میرے شوہر مجھے ہر چھوٹی بات پر مارتے تھے، لیکن میرا دیور ہمیشہ بیچ میں آ کر مجھے بچا لیتا۔ ایک رات جب میں پانی پینے اٹھی تو شوہر اور دیور کے کمرے سے آتی سرگوشیاں سن کر ٹھٹک گئی۔ میرا شوہر دیور سے کہہ رہا تھا اب بہت ہو گیا، کل اسے مارنا ہی پڑے گا، جس پر دیور نے ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ سورج غروب ہوتے ہی گھر کے ہر کونے میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھا جاتی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں ایک انجانے خوف سے تیز ہونے لگتی تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب میرا شوہر کام سے واپس آتا تھا۔ میری پوری زندگی بس اسی خوف کے گرد گھومتی تھی کہ آج نہ جانے گھر میں قدم رکھتے ہی اسے کون سی بات ناگوار گزرے گی اور وہ مجھ پہ اپنا سارا غصہ نکالے گا۔ میں نے سارا دن گھر کے کاموں میں گزارا تھا، فرش کو کئی بار دھویا تھا تاکہ کہیں کوئی مٹی کا نشان نہ رہ جائے، برتنوں کو صاف کر کے رکھا تھا اور اس کی پسند کا کھانا بالکل اسی طرح تیار کیا تھا جیسا اسے پسند تھا۔ میں بار بار بورچے خانے میں جا کر چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے مجھے پھر سے اس کی گالیاں اور مار پیٹ برداشت کرنی پڑے۔ میرا ذہن مسلسل ان پرانی باتوں میں الجھا ہوا تھا جب اس نے انتہائی معمولی باتوں پر مجھے بے دردی سے پیٹا تھا، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہونے پر اور کبھی دروازہ کھولنے میں چند لمحوں کی تاخیر ہونے پر۔ اس کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اور وہ گھر میں ایک شریک حیات کے طور پر نہیں بلکہ ایک ظالم انسان کے طور پر داخل ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹے کو اچھی طرح سر پر اوڑھ لیا تاکہ وہ میرے پہناوے میں بھی کوئی نقص نہ نکال سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا اور میں ہر آہٹ پر چونک اٹھتی تھی کہ شاید وہ آ گیا ہے۔ میری آنکھوں میں سارے دن کی تھکاوٹ تھی، لیکن اس خوف کے سائے میں مجھے اپنے جسم کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایک ہی دعا میرے ہونٹوں پر تھی کہ آج کی شام کسی طرح سکون سے گزر جائے اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ باہر محلے میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اچانک باہر صدر دروازے کے بھاری قبضوں کی چرچرانے کی آواز آئی اور میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ اس کے لیے ٹھنڈا پانی لا سکوں۔ اس کے قدموں کی بھاری آواز راہداری سے ہوتی ہوئی ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہی اس نے اونچی اور کرخت آواز میں مجھے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو مجھے ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا برتن پکڑا اور جلدی سے کمرے کی طرف گئی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں جو اس بات کا اشارہ تھی کہ آج وہ کسی بہت برے مزاج میں ہے۔ میں نے خاموشی سے پانی اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے برتن میرے ہاتھ سے جھپٹ کر لیا اور تیزی سے پانی پیا۔ اس کے بعد اس نے خالی برتن کو زور سے فرش پر پٹکا کہ وہ دور جا کر گرا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور انتہائی تلخ لہجے میں بولا کہ سارا دن گھر میں رہ کر تم آخر کرتی کیا ہو؟ مجھے پکارنے کے بعد پانی لانے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ میں باورچی خانے میں کھانا دیکھ رہی تھی تاکہ وہ جل نہ جائے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ تم بہانے بناتی رہتی ہو اور تمہیں میرے سکون کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے لگا دیواریں بھی کانپ رہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی کوس رہا تھا۔ میں خاموشی سے سب سن رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے بھی کوئی بھی جواب دیا یا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا دے گا۔ لیکن میری خاموشی بھی اس کے غصے کو کم نہ کر سکی۔
اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے کو زور سے دھکا دیا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے گرتے گرتے بچی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ وہ مجھ پر غصہ نہ کرے۔ میں نے واقعی کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کی ہے، لیکن اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی ایک کتاب اٹھا کر زور سے میری طرف پھینکی، جو سیدھے میرے بازو پر لگی اور میں درد سے کرا اٹھی۔ وہ ایک پاگل انسان کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے شدید نفرت نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور مجھے زور سے جھٹکا دیا۔ میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی یا پیچھے ہٹتی، اس نے دوسرا اور پھر تیسرا تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ اس کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھے اور اس کے ہر وار سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تاکہ خود کو مزید چوٹوں سے بچا سکوں، لیکن وہ مجھ پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر پڑی۔ میں زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے۔ مجھ سے مزید مار سہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ مسلسل مجھے مار رہا تھا اور اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری جان نکل جائے گی۔ میرے جسم کا ہر حصہ شدید درد میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور دل ہی دل میں خدا کو پکار رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اس ظالم شخص سے نجات مل جائے۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ مجھے کوس رہا تھا اور اس کا ہر لفظ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ گھر کا ماحول اتنا خوفناک تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے امید چھوڑ دی تھی اور خود کو اس کے ظلم کے حوالے کر دیا تھا کہ اچانک اس شور اور میری چیخوں کے درمیان مجھے باہر راہداری سے کسی کی تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت تیزی سے ہمارے کمرے کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ قدموں کی یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھلا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا دیور ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور غصہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زمین پر پڑی میری حالت دیکھی اور پھر اس کی نظر اپنے بڑے بھائی پر پڑی، جو ایک بار پھر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرا دیور بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے بھائی کا اٹھا ہوا ہاتھ راستے میں ہی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے بھائی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تاکہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس کی اس اچانک حرکت پر میرا شوہر لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرا دیور میرے اور اس کے درمیان ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی غصے سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بھاری اور فیصلہ کن آواز میں کہا، بھائی بس کرے، خدا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کرے۔ اس پر دن بھر کی اذیت اور دردناک مار پیٹ کے بعد جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو گھر میں ایک عجیب سی خوفناک خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میرا شوہر کھانا کھا کر اپنے بستر پر جا کر ایسے سو گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پشیمانی یا دکھ نہیں تھا اور وہ گہری نیند کے مزے لے رہا تھا، لیکن میری حالت بالکل مختلف تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے ٹوٹ رہا تھا اور دن کے وقت لگنے والی چوٹیں اب مزید شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے چہرے اور بازوؤں پر نیل پڑ چکے تھے اور ذرا سی حرکت کرنے پر بھی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ میں بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور دماغ میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے
روزانہ دی جاتی ہے۔ میں اپنے مقدر کو کوس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساری زندگی اسی طرح ظلم سہتے ہوئے گزر جائے گی۔ میں اپنے دیور کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی، جس نے آج پھر مجھے میرے شوہر کی قہر سے بچایا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو شاید آج میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی۔ میں دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس گھر میں کوئی تو ہے جو میرے بارے میں تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن یہ نیند سکون والی نہیں تھی، بلکہ تھکاوٹ اور درد کی وجہ سے طاری ہونے والی بے ہوشی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ پوری طرح کھلی۔ گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور باہر سے کسی پرندے یا جانور کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی ہلکی سی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ مجھے اپنے گلے میں شدید خشکی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ سارا دن رونے اور پھر رات کو بھوکے پیاسے سو جانے کی وجہ سے میری پیاس بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنا لاب نکلنے کی کوشش کی، لیکن گلا اتنا خشک تھا کہ مجھے کھانسی آنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری کھانسی کی آواز سے میرا شوہر نہ جاگ جائے۔ اگر وہ جاگ جاتا اور میری وجہ سے اس کی نیند خراب ہوتی تو وہ ایک بار پھر مجھ پر قیامت ڈھا دیتا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے تو میں نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے ایک ایک انچ ہلنا بھی عذاب تھا، کیونکہ جسم کے ہر جوڑ میں درد تھا۔ میں نے آہستہ سے رضائی کو ایک طرف کیا اور اپنے پاؤں فرش پر رکھے۔ سردیوں کی رات تھی اور فرش بہت ٹھنڈا تھا، لیکن مجھے اس وقت صرف پانی چاہیے تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو انتہائی آہستگی سے آگے بڑھایا تاکہ پائل یا جوتوں کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میں ننگے پاؤں ہی کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کی کنڈی کھولنا بھی ایک امتحان تھا، کیونکہ وہ اکثر آواز کرتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کنڈی کو پکڑا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اسے پیچھے کیا۔ شکر ہے کہ اس نے کوئی خاص آواز نہیں کی اور میں کمرے سے باہر راہداری میں آ گئی۔ راہداری میں بھی گہرا اندھیرا تھا اور مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے اس گھر کے چپے چپے کا اندازہ تھا، اسی لیے میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا ہر قدم بہت بھاری تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے پانی پی کر واپس اپنے بستر پر آ جاؤں۔ راہداری کے بیچ میں میرے دیور کا کمرہ آتا تھا۔ جب میں اس کے کمرے کے قریب پہنچی تو اچانک میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر راہداری کے اندھیرے فرش پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ عموماً اتنی رات گئے جاگتا نہیں تھا اور اس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی پانی پینے کے لیے اٹھا ہو یا اس کی طبیعت خراب ہو۔ میں آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ مجھے اندر سے کچھ سرگوشیاں سنائی دی۔ آوازیں بہت دھیمی تھیں، جیسے کوئی بہت رازداری سے بات کر رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ آوازیں ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کی ہیں، اور ان میں سے ایک آواز میرے دیور کی تھی جبکہ دوسری آواز میرے شوہر کی تھی۔ یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا شوہر، جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ والے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا، وہ اب اتنی رات گئے اپنے بھائی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے اندر ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں باورچی خانے کی طرف جاؤں یا واپس اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدموں نے جیسے زمین ہی پکڑ لی تھی۔
میں نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ اندر سے آنے والی سرگوشیاں مسلسل جاری تھی اور وہ دونوں کسی بہت اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سازش کی بو تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کان دروازے کے تھوڑے سے کھلے ہوئے حصے کی طرف لگائے تاکہ ان کی باتیں صاف سن سکوں۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ یہ دونوں بھائی اتنی رات گئے اپنی نیندیں حرام کر کے یوں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ کیا وہ مجھے گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا میرے شوہر نے مجھے مارنے کا کوئی نیا طریقہ سوچا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میری پیاس اور جسم کا درد جیسے کہیں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید تجسس اور خوف نے لے لی۔ میں نے اپنی سانسیں روکے رکھی تاکہ میرے سانس لینے کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے۔ میں دروازے کے بالکل قریب ہو گئی جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے ڈر سے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں میرا پتہ نہ چل جائے۔ میں بس ان کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ میری سماعت پوری طرح سے ان کی آوازوں پر مرکوز تھی۔ میرے اندر کا ڈر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن میرے قدم وہاں سے ہلنے سے انکاری تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ سارا دن مجھ پر ظلم کرنے والا اور مجھے بچانے والا اس وقت ایک ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ اتنی رات کے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ راہداری کے اس گپ اندھیرے اور رات کی اس گہری اور پراسرار خاموشی میں کھڑے ہوئے مجھے اپنا وجود بالکل بے جان اور منو بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میرے قدم جیسے اس ٹھنڈے فرش کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے یا پیچھے کی طرف بڑھا سکوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے ہی کانوں میں کسی بڑے ہتھوڑے کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے شدید خوف لاحق تھا کہ کہیں میرے دل کے دھڑکنے کی یہ تیز آواز دروازے کے اس پار بیٹھے ہوئے ان دونوں آدمیوں تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو مضبوطی سے دبا لیا تاکہ اس دھڑکن کی آواز کو کسی طرح کم کر سکوں۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھیں اور میں نے اپنے منہ کو سختی سے بند کر لیا تھا تاکہ میری سانس لینے کی ہلکی سی آواز بھی باہر نہ نکل سکے۔ کمرے کے اندر سے آنے والی روشنی کی وہ ایک پتلی سی لکیر جو دروازے کے تھوڑے سے کھلے حصے سے باہر فرش پر پڑ رہی تھی مجھے اس وقت ایک بہت بڑے خطرے کی علامت لگ رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے دروازے کے اندر دیوار پر دو سائے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سائے میرے شوہر اور میرے دیور کے تھے جو اس وقت کمرے کے اندر موجود تھے اور انتہائی رازدارانہ انداز میں کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں بہت دھیمی اور سرگوشیوں کی صورت میں تھیں، لیکن رات کے اس سناٹے میں وہ سرگوشیاں بھی کسی گرج سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں کو دروازے کی اس جھری کے مزید قریب کر دیا تاکہ میں ان کی ایک ایک بات کو واضح طور پر سن سکوں۔ میرا پورا دھیان صرف اور صرف ان آوازوں پر مرکوز تھا جو کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرے جسم کا سارا درد جو مجھے دن بھر کی مار پیٹ سے ملا تھا وہ اس وقت کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے خوف نے لے لی تھی جو میری ہڈیوں کے اندر تک اتر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی پوری توجہ ان کی گفتگو پر لگا دی۔ اس سے پہلے مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی جس میں ایک عجیب سی بے صبری اور جھنجھلاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اسی وقت اسی غصے اور وحشت کے ساتھ بات کر رہا تھا جس کا مظاہرہ وہ روزانہ
مجھ پر تشدد کرتے وقت کرتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اب اس روز روز کی جھک جھک اور اس ڈرامے سے پوری طرح تنگ آ چکا ہے اور اس کی برداشت اب جواب دے چکی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی صفاقانہ تھا اور وہ اپنے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب مزید انتظار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، اور اس کی ہر بات میرے دل پر ایک خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس ڈرامے اور کس انتظار کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ ان کی اس گفتگو کا مرکز اور محور کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف میری ذات تھی۔ میں دیوار کے ساتھ بالکل چپک کر کھڑی تھی اور میرے ماتھے پہ سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میرے شوہر کی آواز کے بعد کمرے میں چند دموں کے لیے ایک گہری خاموشی چھا گئی، اور اس کے بعد مجھے اپنے دیور کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی آواز تھی جو روزانہ مجھے میرے شوہر کے ظلم سے بچاتی تھی اور مجھے تسلی دیتی تھی، لیکن اس وقت اس آواز کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی یا ترس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری اور حساب کتاب والی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو آرام سے اور دھیمی آواز میں جواب دے رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے اور پیچیدہ منصوبے پر بات کر رہے ہوں۔ ان دونوں کی یہ گفتگو سن کر میرے دماغ میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میرے اندر خیالات کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی کہ وہ شخص جسے میں اس ظالم گھرانے میں اپنا واحد محافظ اور خیر خواہ سمجھتی تھی، وہ اتنی رات کے اپنے ہی ظالم بھائی کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیسے سازشیں بن رہا ہے۔ میں مسلسل ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا، اور اس بار اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ اس کی وہ بات جو اگلی ہی سانس میں اس کے منہ سے نکلی، اس نے جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی اور میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے اور کالے سے مارنا ہی پڑے گا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ مارنا ہی پڑے گا، یہ جملہ میرے دماغ میں بار بار گونجنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل کو ایک مضبوط مٹھی میں جکڑ لیا ہو اور میری سانس ہمیشہ کے لیے رک گئی ہو۔ موت کا اتنا واضح اور بھیانک پیغام اپنے شوہر کے منہ سے سن کر میرے وجود کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ میری جان لینے کا منصوبہ بنائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ میں ابھی چکرا کر فرش پر گروں گی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ پڑا اور میری نگاہیں دھندلا گئیں۔ میں اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ میری موت کا فیصلہ اس کمرے کے اندر ہو چکا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں جن میں سے ایک میرا شریک حیات تھا اور دوسرا میرا وہ دیور تھا جسے میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں نے بے قراری سے اپنے دیور کے جواب کا انتظار کیا۔ میرے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ ایک چھوٹی سی اور کمزور سی امید باقی تھی کہ شاید وہ اس بار بھی مجھے بچا لے گا۔ شاید وہ اپنے بھائی کی اس خوفناک بات کی مخالفت کرے گا اور اسے اس گھناؤنے جرم سے روکے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ دن کے اجالے میں کیا کرتا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے کمرے کے اندر سے آنے والی میرے دیور کی آواز نے میری اس آخری امید کو بڑی بے دردی سے کچل کے رکھ دیا۔ اس کی آواز میں کوئی حیرت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کی اس قاتلانہ بات کو اتنی آسانی اور سکون سے تسلیم کیا جیسے وہ کسی بہت ہی معمولی کام کی بات کر رہے ہوں۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے اور بے حس لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، مار دینا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح سیدھے میرے دل میں اتر گئے اور میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز سردی پھیل گئی۔ میں نے اپنی سانسیں مکمل طور پر روک لی اور میرے دماغ
اسے ایک جملے کے گرد چکرانے لگا کہ آخر ایسی کون سی شرط ہو سکتی ہے جو میری موت سے بھی اہم ہے۔ کمرے کے اندر کچھ لمحوں کے لیے ایک گہری اور جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی اتنی طویل اور خوفناک تھی کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وقت کی سوئی رک گئی ہو اور دنیا کا ہر نظام تھم گیا ہو۔ میرا شوہر جو کچھ دیر پہلے تک مجھے مارنے کے لیے بےتاب تھا، وہ بھی اپنے بھائی کی اس پراسرار شرط کو سننے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے قدرے دھیمی مگر تجسس سے بھری ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیسی شرط؟ اور تم اس وقت کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جب ہم اپنے مقصد کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی شرط ماننے کو تیار ہے۔ میرے دیور نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس نے وہ ہولناک راز کھولنا شروع کیا جس نے میری پوری زندگی اور میرے تمام خیالات کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے انتہائی سکون اور مکاری سے بھری ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا کہ بھائی، تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اپنے غصے اور وحشت میں وہ سب کچھ بھول گئے ہو جس کے لیے ہم نے آج تک اس عورت کو اس گھر میں برداشت کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نام پر جو وسیع زرعی زمینیں اور آبائی حویلی ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور وہ ساری جائیداد قانونی طور پر اس وقت تک ہماری نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپنے ہوش و حواس میں ان کاغذات پر اپنا انگوٹھا نہیں لگا دیتی۔ میں باہر اندھیرے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی تھی۔ میرے دیور کی آواز میں اب کوئی نرمی یا ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خالص لالچی اور مکار انسان کی طرح بات کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، تم تو اتنے پاگل پن میں سے اسے روزانہ اتنی بے دردی سے پیٹتے تھے کہ اگر میں بیچ میں آ کر اسے نہ بچاتا تو یہ کب کی مر چکی ہوتی، اور اگر یہ مر جاتی تو وہ ساری جائیداد جو اس کے باپ نے اس کے نام کی تھی وہ قانونی پیچیدگیوں میں پھنس جاتی، اور ہم زندگی بھر اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے۔ میں نے اسے تمہارے غصے اور مار پیٹ سے کسی ہمدردی یا انسانیت کے ناطے نہیں بچایا تھا، بلکہ میری نظریں اس دولت پر تھیں جو اس کے مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی تھی۔ میں روزانہ تمہارے اور اس کے بیچ میں صرف اس لیے آتا تھا کہ اس کی جان بچی رہے، اور یہ اس دن تک زندہ رہے جب تک ہمارے وکیل وہ تمام جعلی کاغذات تیار نہ کر لے جن پر اس کا انگوٹھا لگوا کر ہم وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا سکیں۔ میرے دیور کا ایک ایک لفظ میرے دماغ پر کسی بھاری پتھر کی طرح گر رہا تھا، اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص میرے لیے اس جہنم جیسے گھر میں ایک فرشتے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ دراصل اس پوری سازش کا سب سے بڑا اور خطرناک کردار تھا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے میرے شوہر سے کہا، آج شام ہی وکیل نے مجھے وہ تمام کاغذات دے دیے ہیں اور اب ہماری منزل بالکل ہمارے سامنے ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ کل اسے مارنے سے پہلے ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ ان تمام کاغذات پر اپنے دستخط کرے اور اپنا انگوٹھا لگائے۔ جب ایک بار وہ ساری جائیداد ہمارے نام منتقل ہو جائے گی تو اس کے بعد تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس کی زندگی یا موت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری ساری دلچسپی صرف اور صرف اس کے باپ کی اس دولت سے تھی جس کے لیے میں نے اتنے مہینوں تک ایک ہمدرد اور شفیق دیور بننے کا ڈرامہ رچایا اور اس بیوقوف عورت کا بھروسہ جیتا۔ یہ ہولناک سچائی سن کر میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور میرے وجود کا ہر حصہ ایک شدید صدمے سے لرزنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے جب میرا شوہر مجھ پر ظلم کی انتہا کر دیتا تھا اور میں درد سے چیختی تھی تو یہ دیور کیسے بھاگتا ہوا آتا تھا اور مجھے اس کے چنگل سے چھڑاتا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں بھی مانگتی تھی کہ خدا اسے خوش رکھے،
کیونکہ وہ میری جان بچاتا تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری جان نہیں بلکہ اپنی اس کروڑوں کی جائیداد کو بچا رہا تھا، جس کا راستہ میری سانسوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ مجھے اپنی بیوقوفی اور سادگی پہ رونا آ رہا تھا کہ میں کیسے اتنے بڑے دھوکے کا شکار ہو گئی اور ایک ایسے درندے کو اپنا محافظ سمجھ بیٹھی جو در حقیقت میرے شوہر سے بھی زیادہ خطرناک اور شفاق تھا۔ میرا شوہر جو ہمیشہ جسمانی اذیت دیکھتا تھا، وہ کم از کم اپنے ارادوں میں واضح تھا اور اس کی نفرت میرے سامنے تھی۔ مگر یہ شخص جو دن کے اجالے میں مجھ سے میٹھے بول بولتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتا تھا، وہ اندر سے اتنا کالا اور زہریلا تھا کہ اس نے میری موت کا سودا بھی کتنی چالاکی سے کیا۔ میں اندھیرے میں کھڑی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، جس نے بڑی محبت سے مجھے پالا تھا، اور یہ سوچ کر اپنی ساری دولت میرے نام کر دی تھی کہ شاید اس طرح میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے اور میرے سسرال والے اس دولت کی وجہ سے میری عزت کریں گے۔ مگر میرے غریب باپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ دولت میری حفاظت کا سامان نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ بن جائے گی، اور جن لوگوں پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ میرے خون کے اتنے پیاسے نکلیں گے کہ کمرے کے اندر سے میرے شوہر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس کی یہ ہنسی اتنی مکروہ اور بھیانک تھی کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ اس نے اپنے بھائی کی اس شاندار منصوبہ بندی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم نے واقعی بہت دور کی سوچی ہے اور میں تمہاری اس عقل کی داد دیتا ہوں۔ میں تو اپنے غصے میں سب کچھ تباہ کرنے لگا تھا، مگر تم نے حالات کو بہت بخوبی سے سنبھالا۔ کل صبح ہم سب سے پہلے اس سے کاغذات پر انگوٹھا لگوائیں گے، اور اگر اس نے کوئی مزاحمت کی تو میں اس پر ایسا تشدد کروں گا کہ وہ خود موت کی بھیک مانگتے ہوئے ان کاغذات پر دستخط کر دے گی، اور اس کے بعد ہم اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے اور دنیا کو یہی بتائیں گے کہ اس نے کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے جان دے دی ہے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میرے سینے میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں میرا سارا خوف، میری ساری کمزوری اور میری ساری سادگی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اب مجھے نہ تو اپنے شوہر کا ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی اس بات کا خوف تھا کہ میں اکیلی عورت ان دو طاقتور اور مکار مردوں کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ میرے اندر صرف اور صرف ایک شدید صدمہ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی ایک ایسی حیرانی تھی جس نے مجھے پتھر کا بنا دیا تھا۔ میں اس دروازے کے باہر اندھیرے میں کسی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا بھی رک گیا تھا اور ان کی جگہ ایک خالی پن نے لے لی تھی۔ میرے کان اب بھی ان کی گفتگو سن رہے تھے، لیکن میرے دماغ نے جیسے مزید کچھ بھی سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے اور دولت کی ہوس اسے کس قدر اندھا اور درندہ بنا سکتی ہے۔ میرے دیور نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت کے اہلکاروں کو پہلے ہی رشوت دے چکا ہے اور یوں ہی انگوٹھا لگے گا وہ تمام جائیداد قانونی طور پر ہمارے کھاتے میں منتقل ہو جائے گی۔ پھر ہمیں اس عورت کا چہرہ کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا اور ہم اس دولت سے ایک نئی اور شاندار زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس کی ہر بات میرے لیے ایک نیا زہر تھی جو قطرہ قطرہ میرے وجود میں اتر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے وہ تمام سال جو اس گھر کو گزارے تھے، ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ میں نے ان کے ہر ظلم کو اس امید پر سہا تھا کہ شاید کسی دن ان کے دل میں رحم آ جائے گا اور میرا گھر بس جائے گا، مگر ان کے دل تو کالے کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھے۔ وہ ایک بے بس عورت کا خون پینے کے لیے اتنے منظم طریقے سے کام کر رہے تھے کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگ لے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو غور سے دیکھا جس پر وہ کل صبح زبردستی انگوٹھا لگوانے والے تھے۔ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی کہ میں کس طرح ان کے بچھائے ہوئے جال میں
پھنستی چلی گئی، اور مجھے کبھی اس بات کا شائبہ تک نہ ہوا کہ میری جان بچانے کے پیچھے اتنا گھنونا اور شرمناک مقصد چھپا ہوا تھا۔ میرے دیور نے میرے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ اب تم جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، کل کا دن ہمارے لیے بہت مصروف اور اہم ہونے والا ہے، ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ کسی کو ہم پر کوئی شک نہ ہو۔ ان کی یہ آخری باتیں میری کانوں میں گونج رہی تھی اور کمرے کے اندر بتی بجھنے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مگر میری نیند، میری بھوک، میری پیاس، سب کچھ اس ہولناک راز کے کھلنے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہی، میرے پاؤں زمین میں گھڑے ہوئے تھے اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا کہ کل صبح یہ دونوں درندے کس طرح مجھ پر حملہ آور ہوں گے۔ میرا راز تو پوری طرح کھل چکا تھا اور اس بھیانک سچائی نے میرے گرد ایک ایسا گھیرا تنگ کر دیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی بتی بجھنے کے بعد جب اندر مکمل خاموشی چھا گئی تو میں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے احساس ہوا کہ اب رونے یا ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب میری زندگی اور موت کا فیصلہ میرے اپنے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو سمیٹا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ میرا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ذرا سی آہٹ بھی ان درندوں کو جگا سکتی ہے، اور اگر وہ اس وقت جاگ گئے تو وہ صبح کا انتظار کیے بغیر ہی میرا گلا دبا دیں گے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف آئی، جہاں میرا شوہر کچھ دیر پہلے تک بے خبر سو رہا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا اور اپنے بھائی کے کمرے میں موجود تھا۔ اسی لیے میرا کمرہ بالکل خالی اور تاریک تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی الماری کھولی اور اندھیرے میں ہی ٹٹول کر اپنی چادر نکالی اور اسے اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میرے ارادے میں ایک ایسی پختگی آ چکی تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی چھوٹی سی دراز کو کھولا اور اس میں سے اپنا شناختی کارڈ اور اپنے والد کی طرف سے دیے گئے کچھ پرانے کاغذات نکال کر اپنی چادر کے اندر چھپا لیے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ چیزیں آگے چل کر میرے کام آئیں گی۔ اب مجھے اس گھر سے نکلنا تھا، لیکن صدر دروازے سے جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کا بڑا تالا کھولنے میں بہت آواز پیدا ہوتی اور وہ سیدھا ان دونوں کے کمروں کے ساتھ تھا۔ میں نے باورچی خانے کے پچھلے دروازے کا انتخاب کیا، جو سیدھا پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ میں دبے قدموں باورچی خانے میں پہنچی اور اس پرانے لکڑی کے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگایا، اور یہ دروازہ کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ کھلتے وقت آواز کرے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کنڈی کو پکڑا اور اسے انتہائی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف کھسکانا شروع کیا۔ اس عمل میں مجھے کئی منٹ لگ گئے تھے اور میرے ماتھے پر پسینے کی قطرے چمکنے لگے۔ بالآخر کنڈی بغیر کسی خاص آواز کی کھل گئی اور میں نے دروازے کو اپنی طرف کھینچا۔ باہر کی سرد اور تیز ہوا کا ایک جھونکا سیدھا میرے چہرے پر لگا، جس نے مجھے ایک نئی زندگی کا احساس دلایا۔ میں نے باہر گلی میں قدم رکھا اور دروازے کو واپس اسی طرح آہستہ سے بند کر دیا تاکہ صبح تک انہیں میرے غائب ہونے کا شک نہ ہو۔ باہر گلی میں گپ اندھیرا تھا اور کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے ان کتوں سے زیادہ خوف ان دو انسانوں کا تھا جو اس گھر کے اندر سو رہے تھے۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا۔ گلیوں کے موڑ موڑتے ہوئے مجھے ہر سائے سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور پکڑ کر واپس اسی جہنم میں نہ دھکیل دے۔ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور سڑک کے پتھر اور کنکریاں میرے پیروں میں چبھ رہی تھی، لیکن میرے اندر کا درد اور صدمہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے اس جسمانی تکلیف کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس مسلسل چل رہی تھی
اور میری منزل وہ تھانہ تھا جو ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ راستے میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا اور پورا شہر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اب زندگی بھر کے لیے نیند اڑ چکی تھی۔ کافی دیر تک مسلسل چلنے کے بعد مجھے تھانے کی عمارت نظر آئی، جس کے باہر ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی اور ایک سنتری پہرا دے رہا تھا۔ میں ہانپتی ہوئی اور روتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اس سے التجا کی کہ مجھے اندر جانے دے۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا اور اس نے مجھے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ ایک افسر کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ میں سیدھی اس کے میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ افسر نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور تسلی دی کہ میں آرام سے اپنی بات بتاؤں۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کس طرح میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا تھا اور میرا دیور مجھے بچانے کا ناٹک کرتا تھا، اور آج رات میں نے کس طرح ان کی وہ خوفناک سازش سنی جس میں وہ میری جائیداد ہتھیا کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ صبح وہ مجھ سے زبردستی کاغذات پر انگوٹھا لگوائیں گے اور پھر میری جان لے لیں گے۔ میری ساری باتیں سن کر اس افسر کے چہرے پر بھی شدید غصہ اور حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوری طور پر اپنے ماتحتوں کو بلایا اور ایک پوری ٹیم تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، ہم ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ پولیس کی گاڑی تیار تھی اور انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ پچھلی نشست پر بٹھا لیا۔ گاڑی خاموشی سے ہمارے محلے کی طرف روانہ ہوئی اور میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے تیز ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو پولیس والوں نے گاڑی تھوڑے فاصلے سے روک دی اور پیدل ہی گھر کی طرف بڑھے۔ انہوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ افسر نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ ہم اسی پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے جسے میں کھلا چھوڑ کر آئی تھی۔ گھر کے اندر ابھی تک وہی خاموشی تھی اور وہ دونوں اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ پولیس والوں نے انتہائی تیزی اور مہارت سے کارروائی کرتے ہوئے بیک وقت دونوں کمروں پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے دروازے زور سے کھولے اور اندر داخل ہو گئے۔ میرے شوہر اور دیور کی آنکھیں اچانک کھلیں تو اپنے سر پر بندوقیں اور وردی والے پولیس اہلکار کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر بستروں سے اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے یا کوئی حرکت کرتے، پولیس والوں نے انہیں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ میرا دیور غصے اور خوف سے چلا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور انہیں کیوں پکڑا جا رہا ہے۔ افسر نے اسے زور سے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا کہ تمہاری ساری مکاری کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ ہمیں تمہارے اس گھناؤنے منصوبے کا پتہ چل گیا ہے جو تم اس بے گناہ عورت کو مارنے اور اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے بنا رہے تھے۔ افسر کے حکم پر پولیس والوں نے دیور کے کمرے کی تلاشی لی اور اس کی الماری کے دراز سے وہ تمام جعلی کاغذات بھی برآمد کر لیے جن پر وہ صبح انگوٹھا لگوانے والے تھے۔ یہ کاغذات دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ان کا سارا غرور اور مکاری خاک میں مل گئی۔ میرا شوہر جو ہمیشہ مجھ پر شیر بنتا تھا، اس وقت ایک بھیگی بلی کی طرح کانپ رہا تھا اور پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ دونوں گڑ گڑا رہے تھے اور اپنی غلطی مان رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ وہ دونوں جو کل رات میری موت کا سودا کر رہے تھے، آج خود قانون کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں گربیان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے
گھر سے باہر نکالنے لگے۔ جب وہ راہداری سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا وحشت نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف شرمندگی اور ذلت تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ لیکن میں نے خاموشی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی رشتہ اور کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں میرے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکے تھے۔ پولیس انہیں باہر لے گئی اور گاڑی میں ڈال کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ صبح کا سورج پوری آبوتاب سے طلوع ہو رہا تھا اور اس کی روشن کرنیں گھر کے صحن کو منور کر رہی تھی۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج کی صبح میرے لیے روزانہ کی طرح کوئی خوف یا مار پیٹ کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ آج کی صبح میری آزادی اور میری نئی زندگی کا آغاز تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور محسوس کیا کہ اب میں اس گھر میں قید نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اب کسی کے ظلم کا نشانہ بننا پڑے گا۔ میرے والد کی جائیداد اور میری جان دونوں محفوظ ہو چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب وہ دونوں ظالم اپنی بقیہ زندگی جیل کی اندھیری کوٹھڑیوں میں سڑتے ہوئے گزاریں گے، جہاں ان کا لالچ اور ان کی ہوس ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نئے عزم کے ساتھ گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ